آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم دیں گے. اس حوالے سے لوڈ شیڈنگ کا جو ایشو ہے اس کے اوپر عوام کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر اس سے ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی بنتا ہے جس میں انٹیریئر منسٹری کا بھی ایک پھر رول آ جاتا ہے. تو مل بیٹھ کے ہم نے اس پہ بات کی ہے اور ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ہمارا جو سسٹم کے اندر جو ایسے لاسز ہیں ایسی کمیاں ہیں کہ جو پاکستان کو نقصان دے رہی ہیں تو اس پہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور اس طرح کے ایریئرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم ادا کریں گے اور جو لاسز کی جو وجوہات ہیں ان کے اوپر مل کے کام ہوگا. جو ہماری طرف ہمارے پارٹ پہ کریں گے اپنے ہمارے جو ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے لوکل گورنمنٹ کے ریپس ہیں ہماری عوام ہے ایک ہم پوری ایک کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایک ڈرائیو شروع کریں گے. اور انہوں نے بھی یہ بولا کہ جب تک ہم یہ کام کرتے ہیں تب تک ایک ریلیف جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ ایک دفعہ میں وہ کہتے ہیں نا روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. تو آہستہ آہستہ کیونکہ بہت پہلے سے ایک چیز آ رہی ہے تو ایک ٹائم لگے گا. تو مل کے ہم نے اس کے اوپر معاملات طے کیے ہیں. ہماری ابھی کنٹینیوس میٹنگز ہوئی ہیں. آج انشاءاللہ ہم نے اپنی پریزنٹیشن دی انہوں نے اپنی دی اور ہم نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جس میں ہماری عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ جو لاسز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی. جو ایریئرز ہیں ان میں بھی کمی آئے گی اور ہمارے جو ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں بحیثیت صوبائی حکومت کہ ہم وہاں پر اپنا ایسا کام کریں کہ لوگوں کو ریلیف دیں تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے ٹوورڈ سولر. ہم اپنے لوگوں کو سولرائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے اور اس طریقے سے ان کا لاس کم ہوگا. جب ان کا لاس کم ہوگا تو ظاہری بات ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے بقایا ایشوز آتے ہیں اس طرح کے جس پہ وہ لاسز ہمارے اوپر ایک بوجھ کی طرح آتے ہیں اور ہماری کٹوتیاں ہوتی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی اور ہمارے عوام کو بجلی بھی ملے گی. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے بیٹھ کے ہم نے معاملات کو طے کیا اور جس طریقے سے ہم نے ایک باہمی مشاورت کر کے انہوں نے ہماری عوام کا احساس کیا صوبے کا احساس کیا ہماری لا اینڈ آرڈر کی ہماری معاشی حالات کا لوگوں کے حالات کا احساس کیا. اسی طرح یہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم بھی احساس کریں ان چیزوں کا کہ جو نقصان ہماری وجہ سے اگر ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو پاور ڈویژن کو تو اس پہ انشاءاللہ مل کے کام ہوگا اور انشاءاللہ اچھے ریزلٹس آئیں گے. میں صوبے کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اپنے صوبے کو پختونخوا کو لوڈ شیڈنگ فری کرنا ہے. اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا گیا ہے. مل کے گورنمنٹ بھی سپورٹ دے گی عوام کی سپورٹ چاہیے ہوگی اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان چیلنجز کو نپٹا کے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ فری کی طرف جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج پوری پاکستان کی عوام کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے ایک بہت خوشائند دن ہے کہ ہم سیاستدانوں کے اوپر تنقید کرنے والے لوگ آج اس بات پہ شرمندہ ہوں گے کہ سیاسی مخالفت کے باوجود ہمارے مختلف سیاسی ایجنڈاز کے باوجود پاکستان کے ایجنڈا کو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی تمام جماعتوں نے ریکگنائز کیا. پاکستان کے اندر جو نقصان معاشی ہو رہا ہے اس کے اندر یہ بہت بڑا نقصان تھا جس کی طرف ہم لوگوں نے آپس میں مل بیٹھ کے اور میں انٹیریئر منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اس کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا. ہم نے ایک دوسرے کے پلانز بتائے ہمارے محکمے کو کیا مشکلات ہیں انہوں نے سی ایم صاحب نے بتایا ان کو کیا مشکلات ہیں. ہم نے ان مشکلات کا بیچ میں حل نکالا ہے اور انشاءاللہ کل دوپہر تک یا اس سے پہلے اس کی جتنی بھی وہ نوک پلک ہے اس کو سیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ خیبر پختونخوا نہ صرف اپنے صوبے کے اندر بلکہ اور صوبوں کے لیے بھی جو ماڈل آج ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بنایا ہے اس کو ہم اور صوبوں کے اندر بھی ریپلیکیٹ کریں گے. اور پاکستان کے اندر جو بجلی کی چوری کا معاملات جو لاسز جو ہمارے اپنے محکمے کی وجہ سے کوتاہی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اس کے اندر کمیونٹی بیسڈ ان کا جو پروگرام ہے وہ کمیونٹی بیسڈ ہے. اس میں ایم این ایز کو ایم پی ایز کو عوام کو انوالو کرنا اس کی اویئرنیس پیدا کرنا ان کو سمجھانا کہ یہ چوری کے اختتام کے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کے اختتام کا معاملہ ہے جو کہ ایک بہتر انصاف پسندانہ پیسے کی وصولی کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو آج الحمدللہ تحریک انصاف نے پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون نے ہماری تمام کولیشن پارٹیز کی جو حکومت ہے انہوں نے مل جل کر پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو اور بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے اور ہم سی ایم صاحب کے خاص طور کے اوپر بہت مشکور اور شکر گزار ہیں. سر یہ حیدر شرازی جیو نیوز سے یہ بانی پی ٹی آئی سے رشوت اور حادثہ بھی اور جیل میں ملاقات ہوئی تو وہ محسن نقوی کا ذکر کرتے رہے کہ وہ
शख्स लिया गया मुख्तलिफ मौक़ों पे। तो आज जो मुलाकात हुई है, आपने पार्टी के मौक़िफ़ के मुताबिक ही ये मुलाकात की है? क्या ये भी मौक़िफ़ रखा है कि आपके बारे में, यानी मोहसिन नकवी के बारे में हम ये समझते हैं जिस तरह का अच्छा इक़दाम है, सबको इकट्ठा होकर चलना चाहिए, लेकिन ये भी बात मद्देनज़र रखिए? देखिए जी, आप दो चीज़ें हैं, एक है एक इदारा, एक है एक पोजीशन। आप मोहसिन नकवी साहब को मोहसिन नकवी साहब के तौर पे अभी याद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एज इंटीरियर मिनिस्टर मैं साथ बैठा हूँ इनके, वो इस वक्त हमारे मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। और हमारे जो सरदार साहब हैं अवैस अगारी साहब, ये भी जो है इस वक्त एक PMLN जो हमारा एक मौक़िफ़ है कि एक मैंडेट है जो हमारा चोरी हुआ है, अब उसके बाद पोजीशन आ चुकी हैं और पाकिस्तान ने चलना है, उसने चलना है। उसके साथ साथ हमारी अदालतों में केसेस लगे हुए हैं, हमें उम्मीद है वहाँ से जो रिलीफ आएगा वो आपके सामने होगा। लेकिन इस वक्त वो एक पावर डिवीज़न के मिनिस्टर हैं। तो अब मैं एक सूबे का जो वज़ीर आला हूँ, जो इमरान खान ने मुझे बनाया है, तो मैं उन पोजीशन के साथ बैठ के वो सूबे के जो मसाइल हैं जो हल कर रहे हैं, उसके ऊपर एक बैठ के बातचीत जो कर रहा हूँ, उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जो पास में हुआ किस तरह हुआ, जो रिजर्वेशन उसके ऊपर हैं वो हमारी किस तरह है किस तरह नहीं है। तो आप इन दो चीज़ों को, इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि आपका हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है, मुल्क के इदारे ही हमारी मजबूती के लिए हैं और जितने भी मजबूत होंगे पाकिस्तान का फ़ायदा है। नहीं हमारे सिस्टम से जंग है, हमारी शख्सियत से किसी इक़दाम से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इन दो चीज़ों को हम आपस में अगर मिक्स एंड मैच इस तरह करेंगे तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। हमने जो आगे बढ़ना है और मसाइल के हल निकालने हैं वो मिल बैठ के होंगे, और वो पोजीशन हो रहे हैं, विद पर्सनैलिटीज नहीं हो रहे। हाँ जी, नकवी साहब, कहा जा रहा है कि एक तो वफाक और PTI के दरमियान जो है आपने इंतजामी तौर पर वफाकती किरदार अदा किया। क्या सियासी वफाकत का भी आप किरदार अदा कर रहे हैं PTI? और मेरा देखें ये लॉ एंड ऑर्डर दूसरे के साथ है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है? पहली बात, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन KPK में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है। ऑल्दो ये प्रोविंशियल स्टेप इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। तो जब एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी उसको रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी था। जहाँ तक रही मौलाना फजल रहमान साहब से बात, मेरा उनका कोई 25 साल का ताल्लुक़ है। मेरा नहीं ख्याल कि कभी ऐसा वक्त आया जब मेरा उनका रब्ता नहीं रहता, या मेरा मतलब ताल्लुक़ अगर है तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है और बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो ताल्लुक़ अभी कैसे हो गया कि जी वो उनसे ताल्लुक़ है। तो वो ताल्लुक़ है और रहेगा और रहना चाहिए। अगर किसी के साथ है, अगर मैं इंटीरियर मिनिस्टर बन गया हूँ तो मैं उनसे ताल्लुक़ छोड़ दूँ, उनका गवर्नमेंट के साथ इशू होगा, मेरे साथ ज़ाती तौर पर तो है, तो वो इंशाल्लाह ताला रहेगा। देखिए, गवर्नर KP से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, गवर्नर KP का कोई रोल नहीं है आईनी तौर पे, उसका रोल है वही चलेगा। उनका जो मेरा जो एक फंक्शनिंग है मेरी सूबे की, मेरी सूबाई हुकूमत की या फेडरल के साथ जो मेरे मामलात हैं, उसमें कोई काम उसका नहीं है। तो मेरा उससे क्या इख्तलाफ हो सकता है, या इख्तलाफ हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वो मैटर नहीं करता इन चीज़ों में। बाकी अगर ऐसी कोई चीज़ आती है कि जिसमें उसका कोई किरदार हो, तो ऑब्वियसली जब मैं बैठने को इंशाल्लाह बेहतर होगा, अल्लाह ने चाहा। दूसरी बात पहली बात तो ये है ना कि जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर जो मेरी एक पॉलिटिकल एक तहरीक है, उसमें तो मैं भी बात करता हूँ, हमेशा करता हूँ। मेरे ख्याल में इतनी बात मैंने फ्लोर पे की होगी असम्बली के, शायद किसी और ने ना की हो या वैसे की होगी। तो आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। एक चीज़ है जो पॉलिटिकल तहरीक है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिवली। ज़ाहिर बात है, खान साहब ने वज़ीर आला बनाया, खान साहब ने एक हुकूमत बनाई सूबे में, तो सूबे के मसाइल, सूबे के हकूक़, उसके लिए जो बातचीत है वो तो करनी पड़ेगी। तो आप पॉलिटिकल को और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव को आपस में जो मिक्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ठीक नहीं। बस आप ये लोग, मीडिया को भी ये चाहिए कि देखें, एक बड़ा बुरान था, क्राइसिस चल रहा था KPK में,
ایٹ لیسٹ وہ سالو ہوا ہے, ہر ایک نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا ہے, اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو. اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی, علی امین گنڈاپور اور اویس لغاری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے لوڈ شیڈنگ, عوامی ایشو اور اس حوالے سے انہوں نے اس میں بات کی ہے. لوڈ شیڈنگ اور لائن لاسز میں کمی کے اقدامات پر اتفاق ہوا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی جانب سے بتایا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ امید ہے وفاقی حکومت کی مدد سے لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر قابو پا لیں گے. اور انہوں نے اس ملاقات میں دیگر مسائل پر بھی گفتگو کی. لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری کے خاتمے کے لیے پلان ترتیب دیا گیا ہے. اویس لغاری کی جانب سے ایسا کہا گیا اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم جو تمام مسائل ہیں ان پر قابو پا لیں گے اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بھی کریں گے. بجلی چوری کے خاتمے کے حوالے سے بھی اقدامات کر رہے ہیں اور مینڈیٹ چوری کا شکوہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن حکومتی معاملات کا چلنا بھی ضروری ہے, علی امین گنڈاپور کی جانب سے اس نیوز کانفرنس میں کہا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.